بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اور دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ ان میں سب سے آخری پیغمبر اور تمام پیغمبروں کے سردار پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور وحی کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اس وحی کے سلسلے کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اعلان کیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو ادیان دنیا میں آ رہے تھے، اس میں آخری دین، مکمل دین اللہ تعالیٰ نے وہ اسلام کو مکمل کر دیا، اور اس اسلام دین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کر دیا۔ اب قیامت کے دن تک یہ دین رہے گا، اس کے بعد کسی نئے دین کی ضرورت نہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے وحی کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو نزول ہوتا تھا، اس وحی کے نزول کے کچھ مختلف طریقے تھے۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو مجھے ایسی آواز آتی تھی، فرمایا کہ جیسے ایک گھنٹی کی آواز ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں اگر ہم سمجھ لیں، جیسے کہ ہمارے پاس موبائلز ہوتے ہیں، اور موبائلز کی جو ٹون ہوتی ہے، اس قسم کی ایک آواز ہوتی تھی، گھنٹی کی آواز۔ اور کبھی آپ فرماتے کہ مجھے ایسے آواز محسوس ہوتی تھی جیسے کسی زنجیر کو پتھر کے اوپر رگڑ دی جا رہی ہو، اس طرح کی آواز میں سنتا تھا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وحی کے نزول کی جو یہ قسم تھی، یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کی آواز آتی تھی اور آپ پر وحی اس طریقے سے نازل ہوتی تھی، تو میں دیکھا کرتی تھی کہ آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر سخت ترین سردی میں بھی پسینے کے جو بوندیں ہوتی تھی، وہ بالکل موتیوں کی طرح چمکتی نظر آتی تھی۔ اور اس کا نزول اس قسم کی وحی کا اتنا شدید ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام جس جانور پر سوار ہوتے تھے، تو سواری بھی اس بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ تو پہلی قسم اس آواز کی تھی، جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، اس قسم کی آواز سے آپ کو وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اور دوسرا وحی کا نازل ہونے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آپ کے پاس تشریف لاتے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات اور حکم ہوتے، جو پیغام ہوتا، وہ آپ کو بتاتے۔ لیکن اس طرح آپ علیہ السلام کی زندگی میں 2 یا 3، اس سے زیادہ ایسا نہیں ہوا۔ بعض روایات میں 2 مرتبہ اور بعض میں 3 مرتبہ آپ اپنی اصلی روپ میں حضور علیہ السلام کے سامنے تشریف لائے۔ اور تیسرا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے، اور عموماً جو تشریف لاتے مشہور صحابی ہے اور سب سے خوبصورت صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صورت میں وہ تشریف لاتے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے۔ اور یہ وحی کا جو نازل ہونے کا سب سے آسان اور سہل طریقہ تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ اس میں مجھے کوئی بھی تکلیف نہ ہوتی۔ اور چوتھا جو طریقہ تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو کر براہ راست اللہ تعالیٰ کا پیغام اور حکم آپ وہاں سے سماعت فرماتے، جیسے معراج کی رات میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ یہ چوتھا طریقہ وحی کا۔ اور جو آخری طریقہ تھا، وہ آخری طریقہ وہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ خود اپنے مجسم شکل میں آتے، نہ کسی انسانی صورت میں آتے،
اور نہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا اس کو آپ کے دل مبارک پر القاء کر دیتے تھے، دل پہ ویسے ہی اتار لیا کرتے تھے، جس کو شریعت کے اندر نفس فی الروح کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے مبارک دل پر اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے پیغام کا القاء کر دیتے تھے، اس میں ڈال دیا کرتے تھے اور آپ اس کا مفہوم سمجھ لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام پر جو وحی کے نزول کے طریقے، یہ 5 مشہور طریقے تھے کہ یا تو آپ کو گھنٹی کی آواز آتی تھی، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں تشریف لاتے، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی صحابی کی شکل میں تشریف لاتے، اور یا آپ اللہ تعالیٰ سے خود ہم کلام ہوتے، اور آخری جو درجہ ہے 5واں وہ یہ کہ نہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس خود تشریف لاتے، نہ کسی انسانی شکل میں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آپ کے دل مبارک پر ویسے ہی اتار دیتے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم وہ مل جایا کرتا تھا۔ کہ وہی کے طریقے تھے نزول کے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ اس طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔